اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کی بڑی اہمیت اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں فضیلت بیان کی ہے، ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے تھے اور ان کے اندر بیداری پیدا فرماتے تھے، مختلف طرح کے کاموں کی ذمہ داریاں ان پر ڈالتے تھے۔ آپ کے سامنے نوجوان صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت حسن ہیں، اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ سارے نوجوان تھے اور نوجوانی کے عالم میں انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنا مال خرچ کر دیا۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے نوجوان آج غیرت کا فقدان ان میں ہے، غیرت کا فقدان۔ غیرت کا فقدان کا مطلب ہے کہ غیرت ختم ہو گئی، غیرت غائب ہو گئی۔ بہن بے پردہ بازار میں گھوم رہی ہے، غیرت نہیں ہے۔ بھائی کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے، بوائے فرینڈ بنائے ہوا ہے، لیکن اسے غیرت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز رشتے میں منسلک ہے۔ یہ بوائے فرینڈ کا، گرل فرینڈ کا جو تعلق ہے، ناجائز رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ویلڈ نہیں ہے، حکومت کچھ بھی کہتی پھرے۔ اسلام میں یہ رشتہ حرام ہے۔ غیر شادی شدہ نامحرم لڑکے لڑکی کا ایک ساتھ رہنا حرام ہے اسلام میں، لیکن آج نوجوان اس راستے پہ جا رہا اور اسے غیرت ختم ہو گئی۔ جب بے حیائی آ جائے گی، حیا ختم ہو جائے گی، ایمان بھی ختم ہوگا اور غیرت بھی ختم ہوگی۔ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میری بہن، میری بیٹی، میری فلاں کہیں بھی گھومتی پھرے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو آج یہ بے غیرتی کا عالم ہے، بے حیائی کا عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس میں ہمارے لیے عزت ہے، اس میں ہماری عصمت کی لاج رکھی گئی ہے، ہمیں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ ماں بہن بیٹیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان کو عزت دی گئی ہے۔ آج فیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر لوگوں نے لڑکیوں کے کپڑے اتروا دیے اور اس کو بھی معیاری زندگی تصور کیا جا رہا ہے۔ لڑکی جتنا برہنہ ہو، جتنا کم کپڑا پہنے اتنی اچھی ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے۔ باپ کے سامنے لڑکی نیم برہنہ کھڑی ہے، بھائی کے سامنے نیم برہنہ کھڑی ہے، پڑوسیوں کے سامنے نیم برہنہ کھڑی ہے، کوئی غیرت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کلچر نہایت زہریلا کلچر ہے، نہایت نقصان دہ اور بربادی کا کلچر ہے۔ اسے مسلم سماج میں بالکل نہ آنے دیں، اور یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور اس طرح کی برائیوں پر باندھے روک لگائیں، روکیں ان برائیوں کو اپنے معاشرے میں آنے کے لیے، اپنے گھر میں آنے کے لیے روکیں ان کو۔ محنت کریں، کام کریں کہ نہیں، ہماری عزت دین کے ساتھ جڑنے میں ہے، ہماری عزت اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے، ہماری عزت اللہ رب العالمین کی توحید کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنے میں ہے، ایسے نہیں ہے۔ اس کے بغیر نہ عزت ملے گی، نہ کوئی فخریہ کام آپ کر پائیں گے۔ تو اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو نوجوان سمجھیں، غور و فکر کریں، اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کی حفاظت کریں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، اپنے خاندان کی حفاظت کریں، اور ان کے لیے مضبوط قلعہ بنیں تاکہ ان کی عزت کے ساتھ کوئی نہ کھیل سکے، ان کی آبرو کو کوئی لوٹ نہ سکے، ان کے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ قائم نہ کر سکے، اور وہ گھر سے بھاگ کر شادیاں کرنے سے پرہیز کریں، بچیں اس سے۔ یہ شادی ویلڈ نہیں ہے جو گھر سے بھاگ کر کی جاتی ہے، یہ حرام ہے نکاح۔ تو میرے بھائیوں، ان برائیوں پر قابو پانے کے لیے نوجوانوں کی بڑی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کا بڑا کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس نوجوان کے بارے میں فرمایا جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، جو دین سے جڑ کر اپنی جوانی کی زندگی گزارتا ہے، جو دین کی خدمت کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جب قیامت آئے گی اور سورج بالکل نیچے آ جائے گا، سارے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کھوپڑیاں کھولتی ہوں گی۔ اس خطرناک دن میں عرش الہی کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان میں وہ نوجوان ہوگا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کا وقت اللہ کی فرما برداری میں گزار دیا، اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ یہ فضیلت ہے اس نوجوان کی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ کان غفارا۔